پھر اسی طرح یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنت مشقت کرنے والی خاتون تھی. ہائی لائٹ ہے یہ بھی، رائٹ. جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، دیکھیے کتنا کام کرتی ہیں، تو اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کیا تو ان کے ساتھ روئیں دار کپڑے، یعنی اوپر بر ہوگی یا جیسے شنیل ہوتی ہے یا کوئی اس طرح، یعنی جو کپڑے تھے ان کے اوپر روئیں تھے، پلین کپڑا نہیں تھا. چمڑے کا تکیا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں آٹا وغیرہ پیسنے کے لیے، مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے، اور 2 مٹکے گھڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی روانہ کیے. ایک دن حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اللہ کی قسم کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں درد ہو گیا ہے، یعنی میں اتنی محنت کرتا ہوں، بہت مشقت ہو گئی. پھر کہا کہ اللہ نے آپ کے والد کو کچھ قیدی عطا کیے ہیں، ان سے جا کر کسی خادم کی درخواست کیجیے. فاطمہ کہنے لگی، اللہ کی قسم چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے، اور یہ ان کے گھر کے کام ہے. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا، چھوٹی بیٹی کیا بات ہے؟ چھوٹی بیٹی یا بنیتی، یہ تھی بھی چھوٹی سب سے. انہوں نے عرض کیا، میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آئی تھی. انہیں آپ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے شرم آئی. گھر سے تو اتنا بوجھ لے کے آئی تھی، لیکن آپ کو دیکھ کے کچھ نہ کیسے بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں بہت باتیں ہوتی، میں ذرا فلاں سے ملوں، میں اس کو یہ بھی کہوں گی، یہ بھی کہوں. جب فلاں سامنے آتا ہے تو سب غائب. اور وہ شرم کے مارے واپس لوٹ گئی. حضرت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، مجھے تو ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آئی، میں تو نہیں پوچھ سکی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہیں ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دیتے ہوئے. حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے، وہ بہت مشقت سے بہت نیچے ہوگا، گہرا ہوگا. اور فاطمہ کہنے لگی کہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. یقیناً اللہ نے آپ کو کچھ قیدی عطا کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بطور خادم ہمیں بھی دے دے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اہل صفہ کو چھوڑ کر جن کے پیٹ چپکے پڑے ہوئے ہیں اور ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، بلکہ میں انہیں بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا. اس پر وہ دونوں واپس چلے گئے. رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا. آپ کو دیکھ کر دونوں اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو. پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو جبریل نے مجھے سکھائے؟ وہ اس سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا. پھر فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں میں نے انہیں نہیں چھوڑا. حضرت علی سے ابن القوا نے کہا کہ جنگ صفین کی رات بھی آپ نے نہیں چھوڑا؟ تو میں نے کہا، اہل عراق اللہ تم کو ہلاک کرے، صفین کی رات بھی میں نے نہیں چھوڑا. یہ ہلاک کرے یہ نا وہ جو تقیہ کلام جیسا کلمہ ہوتا ہے نا، یو ڈونٹ مین اٹ بٹ انداز خطاب ہوتا ہے، یعنی میں نے اس رات بھی ان کو نہیں چھوڑا. یعنی اتنی پابندی کے ساتھ میں نے ان کلمات کو پڑھا. ہم سوچیں کہ ان تسبیحات کے پڑھنے کی پابندی ہم کتنا کرتے ہیں رات کو سوتے وقت. اگر ہم اس کی واقعی پابندی شروع کر دیں تو دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو سکتی اور بہترین نیند آ سکتی. تو یہ بھی ایک ہائی لائٹ. اب دیکھیے کہ خاص طور پر یہاں آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے، گھر کے بھی کرنے ہیں، باہر کے بھی کرنے ہیں، اور اس پر مزید ماشاءاللہ آپ نے پڑھنا لکھنا بھی شروع کر دیا تو مشقت اور بڑھ گئی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، اور پھر اس کی وجہ سے کوئی ادھر ادھر سے بات بھی سننی پڑ جاتی تو جذباتی مشقت بھی ساتھ شامل ہوگی. لیکن الحمدللہ آپ روحانی طور پر اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو شخص روحانی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور اس کے پاس یہ تسبیحات اور اللہ کا ذکر ایک ایسا علاج ہوتا ہے کہ جس کا مقابلہ اور کوئی چیز نہیں کرتی. لہذا کام کے بعد جب بھی تھک جائیں تسبیح شروع کر دیں، لوگوں کی باتوں پر جب تک جائیں تو تسبیح شروع کر دیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. نماز سے آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ تھکے ہوئے ہیں نا تو دل چاہتے بستر پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے رات کو تو آپ کو جانا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر دن میں بھی کسی وقت آپ لوگوں کی باتوں سے ادھر ادھر سے تھک گئے ہیں
اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ دن کا ایک لمبا حصہ کام کرنے کے بعد ظہر کی جب لمبی نماز پڑھتے ہیں تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. میں کبھی پہلے سوچا کرتی تھی کہ دن میں تو اتنے کام ہوتے ہیں اور پھر نماز کیوں اتنی لمبی ہے, لیکن آپ یقین مانیے کہ اس میں بڑی حکمت ہے. جتنی لمبی نماز ہوتی ہے نا اتنا ہی آپ بہتر طور پر ریلیکس ہوتے ہیں. پہلے آپ وضو کرتے ہیں, پھر آپ سنت پڑھتے ہیں, پھر آپ اوپر نیچے, یعنی اگر آپ نماز کے علاوہ اتنے اسٹریچز کریں تو اسٹریچز کے بعد کیا ہوگا, آپ کچھ ریلیکس ہو جائیں گے. لیکن یہاں تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پراپر نماز ہو, یہ نہیں کہ ادھر جھٹکوں والی نماز اوپر سے نیچے ہو کے, اس سے کوئی ریلیکس نہیں ہوتا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, جیسے منافقین اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں نماز میں مگر بہت تھوڑا, اس سے کوئی ریلیکس نہیں ہوتا. اگر آپ پراپر نماز پڑھنے والے ہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ نماز آپ کی تھکاوٹ لازماً دور کر دے گی, آپ کو بالکل فریش کر دے گی. آدھی تھکاوٹ وضو سے دور ہوگی, اور وضو بھی ٹھیک ہو, مل مل کے دھویا ہوا ہو, ایسے نہیں پانی کے نیچے آگے پیچھے کر کے بازو چل گئی اور 2-3 چھینٹے لگا کے منہ کے اوپر نہیں. تو یعنی کہ اگر آپ واقعی منہ مل کے دھوئے نا, کیونکہ وہ کچھ خشک نہیں رہنا چاہیے دائیں بائیں آگے پیچھے سے, تو اچھی طرح مل کے چہرہ دھوئیں, اچھی طرح مل کے بازو, تھوڑا پانی لگائیں لیکن تدلیق کا مطلب ہوتا ہے مل مل کے دھونا تاکہ پانی سارا پہنچ جائے. اور یہ جو مل مل کے دھونا ہے نا, آپ ذرا مل کے دیکھیے اس وقت بازو 2-3 ایسے ملیے کیا ہو رہا ہے, مساج ہو رہا ہے نا. اور تیل کی جب پانی لگا کے آپ مساج کر رہے ہیں تو آپ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں, ساری نجاستیں اتر رہی ہیں, روحانی جسمانی دونوں. اور اس کے بعد آپ آتے ہیں سکون سے نماز شروع کرتے ہیں, اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. رکوع میں جب جاتے ہیں تو خوب اچھی طرح جاتے ہیں, یعنی کہ اس میں حکم کیا ہے کہ کتنی کمر جھکائی جائے, اسٹریٹ ہو جائے, اور گھٹنے کیسے ہوں, ڈھیلے یا اسٹریچ کیے ہوئے ہوں, اسٹریچ ہوں. کیونکہ کچھ لوگ گھٹنے آگے سے کر کے ایسے کر کے رکوع کر رہے ہوتے ہیں, اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں اترتی. اگر آپ مسنون نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی تھکاوٹ نہیں اتر سکتی. آپ پراپر نماز پڑھی اور پھر آپ جاتے ہیں سجدے میں, صحیح جما کے آپ سجدہ کر رہے ہیں, صحیح آپ کے پنجے پیچھے سے مڑے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ ساری پاؤں کی انگلیاں اور ان کے پور پورے مڑ کے کھینچتے ہیں, تھکاوٹ اترے گی یا نہیں اترے گی؟ اور پھر جس سرٹن پوزیشن پہ بیٹھنے کے لیے کہا گیا, اور خصوصاً جب رائٹ پاؤں اٹھا کے آپ کھڑا کر کے آپ تورک کرتے ہیں, صحیح نماز تو پڑھ کے دیکھیے. اللہ یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے, کوئی لیگز میں, گھٹنوں میں یا کچھ اور, وہ تو اور بات آپ کی مجبوری ہے, لیکن ادروائز اگر آپ مسنون نماز پڑھتے ہیں تو یہی نماز واقعی آپ کے لیے راحت کا باعث بنتی اور آپ اس کو انجوائے کرتے. اور اگر نہیں انجوائے کرتے آپ نماز, اس کو بوجھ سمجھتے تو اللہ سے دعا شروع کر دیجیے, اللہ مجھے نماز کی محبت دیتے, اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہم میری تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنا دے, جسمانی بھی اور روحانی بھی اور ذہنی بھی. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نماز, جس کی ہم قدر نہیں کرتے. پھر اسی طرح مشقت کی عادت تو آپ نے ڈالی ہی, ان کو ناز و نعم سے بھی بچایا. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے. حضرت علی گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ آئے ہیں لیکن اندر نہیں آئے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت علی نے, آپ نے فرمایا میں نے اس کے دروازے پر دھاری دار پردہ دیکھا تھا. پھر فرمایا مجھے دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار. تو حضرت علی نے آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا, یعنی حضرت فاطمہ سے. تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا اس پردے کو فلاں فلاں کے گھر بھجوا دیں, انہیں اس کی ضرورت ہے, تم اس کو استعمال نہیں کرو. کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنی اولاد کو؟ ہم کیا سکھا کے بھیجتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو شیئرنگ کرنا, دوسروں کو دینا, دوسروں کو اچھی چیز دینا, یہ سکھاتے؟